اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ایسی ہے کہ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ان کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے خاص بندوں کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ واضح کرتے چلیں کہ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس پر کتاب نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد محترم کا نام عمران اور والدہ محترم کا نام یوخاند ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں پیدا کیا، اس زمانے میں مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قبطی قوم تھی۔ اس زمانے کا بادشاہ فرعون اسی قبطی قوم سے تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ بنی اسرائیل تھے تو نبیوں کی اولاد، مگر ان کے اعمال خراب ہو گئے تھے اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے حکومت چھین لی گئی تھی، اور فرعون نے ان پر جبراً حکومت قائم کر رکھی تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا۔ ان سے گھٹیا کام لیتا، گدھوں گھوڑوں کی طرح خدمتیں کرواتا اور مزدوری انتہائی کم دیتا۔ فرعون کے دربار کے کسی کاہن نے پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے فرعون کی حکومت کو زوال آئے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک انتہائی نیک شخص عمران کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت زیادہ گھبرا گئیں کہ اب ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی تسلی دی، اور وہ تسلی یہ تھی: پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ جب خطرہ حد سے زیادہ بڑھا تو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ پہنچا۔ اس کی بیوی آسیہ نے صندوق میں بچہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ملکہ کے دل میں بچے کی بے تحاشا محبت ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون سے کہا: یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب ہو کر رہی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے کے باوجود قتل نہ کروا سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا اور آپ علیہ السلام سے فرمایا: اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا کیے۔ پہلا معجزہ ان کا عصا یعنی لاٹھی کا تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگتی، اور جب اٹھا لیتے تو دوبارہ لاٹھی بن جاتی۔
دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ بغل میں ڈالتے پھر نکالتے تو اللہ کے حکم سے ان کا ہاتھ سفید روشن اور چمکدار ہو کر نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دو معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے تاکہ ہم دونوں مل کر تیری زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کریں اور تیرا خوب خوب ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت زیادہ سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ اور یہ کہ میں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر مصر آئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں جا پہنچے اور اسے دونوں معجزے دکھائے۔ فرعون اور اس کے درباری یہ دونوں معجزے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، مگر پھر بھی ایمان نہ لائے اور بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ انبیاء علیہ السلام جہاں انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، وہاں وہ ان کی دنیا کو بھی سدھارنے اور انہیں انسانوں کی غلامی اور ظلم سے آزاد کرانے اور باعزت انسان بنانے کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف فرعون کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی سنایا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی اور ظلم و جبر کی قید سے آزاد کرے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ ان پر اپنی بڑائی اور حکومت کا رعب جتایا اور انہیں قتل کی دھمکیاں دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اپنے جادوگروں کو بھی جمع کیا۔ ایک دن وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں تو وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سخت سزائیں دیں، مگر وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دوران بنی اسرائیل کی تربیت کرتے رہے اور یہ لوگ فرعون کے مظالم کو برداشت کرتے رہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک فرعون اور اس کی قوم پر مختلف نشانیاں بھیجیں تاکہ وہ اپنے برے افعال سے باز آ جائیں اور بنی اسرائیل کو ستانا چھوڑ دیں۔ ان نشانیوں میں قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب شامل تھا۔ فرعون اور اس کے درباری عذاب کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتے اور جب پیغمبرانہ دعا سے عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ کفر کرنے لگتے۔ قرآن کریم نے بھی اعلان کر دیا، اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرعون کا انکار بغض و عداوت کی حد تک پہنچ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جا بجا مذاق اڑایا جانے لگا، دھمکیاں دی جانے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اب تم بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے فلسطین ہجرت کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے رات کو نکلے اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور بحر احمر کے کنارے انہیں جا لیا۔ جب بنی اسرائیل نے لشکر دیکھا تو بڑے گھبرائے اور فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا تو پانی درمیان سے پھٹ کر دو حصے ہو گیا اور دریا میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل باحفاظت دریا پار کر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر دوسری طرف سے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ
دریا کے درمیان میں پہنچے تو پانی کے دونوں حصے اللہ کے حکم سے آپس میں مل گئے۔ اس طرح فرعون اور اس کا سارا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے فرعون کی لاش کو پانی سے باہر پھینک دیا اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ناظرین، فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب گیا۔ نہ اس کی حکومت اس کے کام آئی، نہ اس کے محلات، اس کے باغات کام آئے، نہ ہی اس کا مال کام آیا، نہ وہ لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ برے کا برا انجام، لہٰذا وہ برائی اپنے برے انجام کو آخر پہنچ کر رہی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کے لیے محنت اور کوشش، ان کی جرأت اور بہادری، ان کی حکمت اور دانائی اور مظلوموں کی مدد کرنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سے بھی خیر کے کام لے اور ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔